الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حضرات، سورہ بقرہ کی یہ جو ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک بڑے خاص مسئلے کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ سادہ لفظوں میں اگر کہی جائے، جس طرح کے شرک کا مسئلہ شریعت اسلامیہ میں ایسا ہے کہ شرک جو ہے یہ انسان کے سارے اعمال کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے رزق حرام. رزق حرام کھانے والا انسان جو ہے بے شک ساری زندگی وہ حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، داڑیاں رکھتا رہے، بڑا نفلی کام بڑے کرے، قرآن مجید پڑھتا رہے، لیکن اگر رزق حرام کا ہے تو اس کے سارے اعمال جس طرح شرک ضائع کر دیتا ہے، یہ رزق حرام بھی انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رزق حرام سے بچائے، ہمیں بھی بچائے، تمام اہل ایمان اور توحید کو اور ہماری آل اولاد کو بھی اس سے بچائے. یہ عام طور پہ ہم نے جو دیکھا ہے ہمارے مساجد میں، ہمارے درسوں میں، عام طور پہ دیگر مسائل کی طرف بہت توجہ دی جاتی ہے. ہمسائے کے حقوق، وہ اس طرح گلی والے لوگوں کے حقوق، انسانوں کے حقوقوں کے بارے میں، ماں باپ، رشتہ داروں کے، یہ تمام باتیں اپنی طرح اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس میں کوئی بات نہیں. اور اسی طریقے سے ہم باتیں جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو داڑھی نہیں رکھتا وہ بے ایمان ہے. کئی دفعہ ہم کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں، یہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے.
اور پھر اور کئی باتوں کے اوپر نماز بڑا جھگڑتے ہیں مسائل کے اوپر، اور علماء بھی بڑا، اور پھر کئی مساجد میں تو خاص کر کے یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے کا خطبہ ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ سیاست کے اوپر لگا کے سارے ٹائم کو، زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بے شک ان تمام مسائل کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو شریعت نے کہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو حرام حلال کا مسئلہ ہے یہ کرنے سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ علماء ڈرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ اور یہ خاص کر کے مسئلہ جو ہے یہ حلال حرام کا اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان سے سوال کیے جائیں گے نعمتوں کے بارے میں، پھر اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کے علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ لیکن یہ جو مال کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ 2 سوال ہوں گے۔ عام چیزوں کے بارے میں ایک سوال کہ یہ کیسے تم نے کیا، یہ کیوں کیا، بس۔ لیکن جب اس کی باری آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انسان سے 2 سوال ہوں گے۔ من این اکتسبہ، پہلا سوال ہر انسان سے کیا جائے گا کہ جو تم نے جو کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے، مکان بنایا، کپڑے پہنتے تھے، اور بھی ادھر ادھر جاتے تھے، یہ پیسے جو تھے یہ کمائے کس طریقے سے تھے؟ اللہ کے حکم کے مطابق کمائے کہ جو دل میں آیا بس وقت گیا، پیسے کمائے بس زندگی ضائع کر دی؟ ایک تو پیسے کے بارے میں یہ، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال کیا جائے گا وَفِي مَا أَنفَقَهُ، اچھا اب بتا جو تو نے کمایا تھا مال وہ کس کس جگہ اس کو لگایا، بتا مجھے، حلال جگہ لگایا کہ حرام جگہ لگایا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن انسان سے کو پوچھا ہی نہیں جانا، انسان سے ایک ایک سانس کے بارے میں، یہاں تک کہ اگر انسان آنکھ میں سرما ڈالتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے کیوں آنکھ میں سرما ڈالا تھا، کس نیت سے، کس کو دکھانا چاہتی تھی تو عورت، تو مرد کس کے لیے کپڑے پہنتا تھا؟ ایک سوال، ایک چھوٹی سی سوئی کے بارے میں بھی انسان سے سوال کیا جانا ہے۔ یہ مذاق نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میری شادی ہے میں نے پیسے کمائے ہیں جی، اپنے یار کی شادی کے اوپر میں 25 لاکھ لٹا آیا، میں جی 40 لاکھ لٹا آیا، میں جی اتنے کا۔ یہ قیامت کے دن سوال ہونا ہے وَفِي مَا أَنفَقَهُ، وہ جو کمائے تھے لگائے کس کس جگہ، مجھے ایک ایک پیسے، ایک ایک ٹیڈی کا حساب مجھے دے۔ یہ اتنا مال کا مسئلہ ہے، اور عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ حلال کا جو مسئلہ ہے، ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، صحیح بخاری، یہ صحیحین کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے، نبیوں کو بھی ایک حکم دیا ہے، کیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے نبیو، میرے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جتنے بھی تم نیک اعمال کرتے ہو نا یہ قبول تب ہوں گے جب تمہارا نبیو سنو، اے رسولو، نبیو، تمہارا رزق حلال کھا کے تم عمل کرو، اللہ تب قبول کرے گا، ورنہ عمل کوئی قبول نہیں ہو۔ اللہ نے نبیوں کو یہ بات کہہ دی، اور عام انسانوں کو بھی یہ بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے مومنو، پہلے تو نبیوں کو کہا نا رزق حلال کر کے عمل کرنا قبول ہوں گے، اے مومنو تمہیں بھی یہی حکم ہے، کیا؟ کھاؤ حلال رزق، حلال طریقے سے کمائی کرو، اور پھر عمل کرنا، اللہ کا شکر کرنا، وہ شکر قیامت کے دن قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر رزق حرام ہے تو یاد رکھنا
کوئی عبادت، کوئی عمل، کوئی نیکی جو ہے نا یہ قبول نہیں کی جائے گی. بلکہ حدیث میں آتا ہے دعا مومن جو کرتا ہے نا بڑا توحید پرست انسان ہے. کئی دنیا میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ نا اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں اور میں توحید پرست ہوں. اور کئی باہر کے ملکوں کے اندر، عربوں کے اندر، باہر ادھر ادھر بھی یہ بات بڑی پھیل گئی ہے. پتہ نہیں ان پاگلوں نے بتایا نہیں جی ہم شرک نہیں کرتے، کوئی گل نہیں، ناچ گانا شراب یہ وہ گالا کر لیتے ہیں، اس کی کوئی شرک تو نہیں کرتے. تو پھر سن لو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہونا جو بھی نیکی کرتا. جب عمل ہی نہیں پیچھے ہوں گے پاس تو قیامت کے دن جہنم ہی جہنم ہے، اور کیا ہے اس کے پاس. یہ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ باہر کے وہاں علماء کہتے ہیں یار شرک تو نہیں نہ کر دے جو کڑیاں منڈے نچتے نے پہ شراب پہ پیندے نے، گانے پہ گاندے نے، کلباں جاندے نے پہ. اور یاد رکھنا اور قیامت کے دن تلنے کے لیے جو چیز ہے وہ عمل ہے، اور رزق حلال اگر نہ ہوا تو عمل نہیں ہوگا، جہنم ہے اس کے. اور دعا کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اس دنیا میں کوئی مسافر ہو بیچارہ چل چل کے سر دے اتے مٹی پئی، کپڑے تے مٹی پئی، پیڑے حال تے مندے دیہڑے جس طرح ہوتے ہیں، اس حالت میں ہو تو اس کے اوپر ترس کھانے کو دل کرتا. اور اللہ تو سب سے زیادہ ترس کھانے والا ہے کہ یار دے پیڑے حال مندے دیہڑے بیچارے کو پوچھو کو پانی کوئی چیز کو کھانا ہی کو پینا ہی کوئی بات اور کوئی ضرورت ہی انسان کہتا ہے. اور اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر وہ لمبے سفر سے بھی ہے، مٹی ہوا ہے اور وال بھی بکھر گئے ہیں، اسے اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء. اور یہ آدمی بھی لمبے سفر سے آ کے سیدھا اللہ کے گھر بیت اللہ میں آتا ہے اور بیت اللہ میں اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے یا ربی، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، میں بڑی دور سے چل کے تیرے پاس بڑے مشکل پہنچا ہوں، میری باتیں قبول کر لے. اللہ کو کہتا ہے تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. فرمایا اس حالت میں بے شک اس نے آ کے اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے خانہ کعبے کے دعا کر رہا ہے. لیکن اگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، غذا حرام کی اگر کھائے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ کے گھر کے بھی اندر چلا جائے اللہ اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں کرے گا کہ رزق حرام ہے. ہم نے اس بات کی طرف کبھی توجہ نہیں کی. کوئی ریڑھی والے سے لے کے بڑا حکمران بھی ہے، قوموں کو بیچنے والے، چور چکے، یہودیوں کے ایجنٹ، سارے جو چاہتے ہیں کہتے ہیں جیسے کسی نے پوچھنا ہی نہیں. یاد رکھنا یہ ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، اور خاص کر کے کہ رزق تمہارا حلال تھا کہ حرام. یہ کہاں سے آئے؟ اور ایک چھوٹی سی فیکٹری کے مالک کہاں سے اتنی بڑی میلوں کی فیکٹریاں بن گئیں؟ اور کیسے باہر کے ملکوں میں بڑے بڑے محلات تمہارے بن گئے؟ اور یہ مال کدھر سے آیا؟ اور چھوٹے تو تم عام سے تم بندے تھے اور کوڈی کا کام نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں اور فلانا یہ کہاں سے بنائی ہیں بتاؤ مجھے. یہ سمجھتے ہیں کسی نے پوچھنا نہیں. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ایک ٹھنڈا پانی بھی کسی نے اگر گرمیوں کے اندر ایک گھٹ پیا تو اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے یہ پانی ٹھنڈا حلال کا تھا کہ حرام تھا. ایک گھٹ کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے کہ یہ حلال تھا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیری کوئی دعا قبول نہیں کروں گا. بے شک میرے گھر میں لمبے سفر سے آ کے دعائیں مانگتا ہے نا، اور اتنا پکا ہے کہ صرف کہتے ہیں اللہ سے میں نے دعا مانگنی، یا ربی، اے میرے رب. بے شک اللہ ایک کائنات کے مالک اور خالق، ایک داتا اللہ جو ہے اس کو پکارے
رزق اگر کا حرام کا بھی ہے تو اس کی دعا کوئی قبول نہیں. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدیث کے اندر آتا ہے, لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں کہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو انسان کا جسم جو ہے وہ حرام کمائی سے وہ جسم اس کا بڑا ہوا ہے, ساری زندگی حرام ہی کھا کھا کے جوان ہویا, پلیا تے حرام کھاندے مر گیا, یہ جسم جو ہے یہ فیصلہ ہے اللہ کا, لا يدخل الجنہ, کہ جنت کے اندر یہ جسم جو ہے کبھی نہیں جا سکتا جو حرام سے پلا ہوا. اتنے موٹے ٹھڈ کڈے ہیں مولویاں نے بھی, دوسرے نے بھی کڈے نے, پتہ نہیں, اور کس نے پتہ کرنا ہے کہ یہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے؟ یہ کون آ کے بتائے گا ان کو؟ اس مسئلے پہ بات ہی نہیں کرتے. دیگر مسائل پہ بڑی بے سیاستاں جی, لمیاں سیاستاں ہو رہی ہیں جی وہ کھول کے نا بس جی موبائل فون کھول لیا, دن تو لے کے شام تک لگے نا ادھر ادھر کی بکواس, اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یا دین کی بات یا حلال اور حرام کی کبھی بات ہوئی نہیں. کبھی کسی دوستوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی ہے, یار ادھر آؤ سارے پوچھیے تو کس طرح کمانا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو کس طرح کمانا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے؟ کوئی اللہ کے بندے ہیں جو چھوٹا سا بھی کام کرنے سے پیچھے پوچھتے ہیں, حافظ جی اے کام ٹھیک ہے, اے گناہ تو نہیں. یہ اللہ کے چند بندے ہیں اور اللہ ان کو پھر خیر و برکت بھی عطا فرماتا. شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اصلاً جن کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ہیں ہی حرام. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ بازاروں کو چکر لگایا کرتے تھے, اور جو دکان نئی شروع کرتے نا آپ تو کہتے با ادھر آؤ نا, سنو یہ پہلے بتا کہ یہ حساب کتاب کرنا تمہیں آتا ہے؟ کیا کیا تو بیچے گا, کیسے بیچے گا, لوگوں کے ساتھ کیا پاؤ کرے گا, کس طریقے سے, اور کس بھاؤ سے چیزیں خریدے گا, یہ ساری بات مجھے بتا, سارا تجھے کاروبار کرنا آتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو نواں, فرمایا دکان بند کرو, کہیں مسلمان حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہ چلے جائے, جہنم میں نہ چلا جائے یہ بندہ. آپ اس کو دکان نہیں کرنے دیتے تھے اگر اس کا رزق کا معاملے اس کو پتہ نہیں ہوتا. کچھ کاموں کے بارے میں شریعت نے کہہ دیا کہ یہ ہیں ہی حرام ہیں, اس کا کچھ بھی کیا جائے. مثال کے طور پہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ کتے کی قیمت جو ہے نا, یہ کتے خریدنا, کتے بیچنا, اور اس کے ساتھ دوسرا بلی, کتے اور بلی ان دونوں کے کٹھے بارے میں آتا ہے, ان کی قیمت جو ہے نا یہ حرام ہوتی ہے, ان کا بیچنا حرام, ان کا خریدنا حرام. اور اگر کسی بندے نے کوئی دکاندار کو دکان دی ہے, وہ کتے بلیاں اس نے رکھی ہیں, اس کا کرایہ حرام. سنیں, اور کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر ایسا ہے. ہمارے چھوٹے سا شہر گجرانوالا, جس کا نام بھی نہیں کوئی جانتا, گجرانوالا میں پتہ نہیں 100 سے اوپر دکان ہوگی یہ کتے اور بلیوں کی, اور یہ جرمن شیفرڈ ہے, یہ فلانا کتا ہے, یہ فلانا کتا ہے, فلانا کو, اور کیا 10-10 لاکھ کا کتا کئی بیچتے ہیں, اور لوگ لے کے آتے ہیں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں. اور کئی تو مطلب بڑے بڑے امیر آدمی کتے, اور ہمارے تو حکمران بھی اپنے ہیلی کاپٹر کے اندر کتے رکھ کے وہ ساتھ چلا کرتے تھے نا کئی تو. یعنی کتے کا شوق اتنا ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں کتا خریدنا اور اس کا کاروبار کرنا, یہ لینا, اس کا ایک لقمہ بھی منہ کے اندر اگر ڈالے گا تو یہ حرام ہے. وہ جتنے پیسے دیتا ہے سارے پیسے حرام ہے, جتنے وہ لیتا ہے سارے پیسے لینا حرام ہے اس کے. حدیث کے اندر ایک تیسری چیز آتی ہے مردار. مردار کے بارے میں یہ ہے کہ کسی قسم کی چیز جو مر جائے, بے شک وہ حلال تھی, وہ بکرا ہے, بکری ہے, چھترا ہے, چھتری ہے, دمبا ہے, لیلا ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اونٹ ہے, ہرن ہے, بے شک یہ حلال کیوں نہ ہوں, لیکن اگر ان میں سے مر جائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث یہی ہے کہ اس کو بیچنا, خرید و فروخت کرنی جو ہے نا یہ شریعت نے منع کر دیا. لوگوں اور مسلمانوں کتنے گئے مسلمان, اور کتنے گئے نہ کہ مسلمان رہ گئے, ہم اللہ ہمیں معاف کرے, کدھر گئے مسلمان. عام دیکھیں آپ چلے جائیں, یہ مرغیوں والے مری ہوئی مرغیاں بچے ہی دے جائے رہن, بچے ہی تولی جائے, ان کے حصے بکرے کر کے, گٹ بکرے کر کے, فلانا بکرے کر کے, ران ہر چیز بکری کر,
اور مردہ بیچی جا رہا ہو، ظالمو حرام ہے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمارے پاکستان میں تو ایسا بھی ہوا ہے، پیچھے یہ تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں کہ ادھر سے یہ جو چائنا کی طرف رستہ جاتا ہے نا، شہر ریشم، شہر میں ریشم پہ ایک ٹرک پکڑا گیا جس میں کوئی 150 گدھے کھوتے کی وہ کھال تھی۔ یہ ادھر لے کے جا رہے تھے، انہوں نے کچھ بنانا ہوگا چائنا والوں نے، اب انہوں نے وہ پکڑ لیا، پتہ چلا جو جی یہ 150 کھوتا، کہنے لگے جی یہ کھوتے کی کھال تو ہم نے پکڑ لیا، کھوتے کا گوشت کدھر گیا ہے یہ ویسے بتاؤ۔ یہ تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی خبرات میں بھی چلی تھی۔ پتہ چلا کہنے لگے جی بڑے بڑے ہوٹلان سارے ہم دیتے، لوکی کھا پی کے ہضم کر کے سو بھی گئے نا، شراباں پی کے لوکی بڑے بڑے ہوٹلان چ دینے۔ اور مسلمانوں، اور تم مسلمان ہو، کئی دفعہ صحیح بات ہے کہنا پڑتا ہے، اور مردار کھلاتے ہو، مردار کھاتے ہو، اور کتے کا گوشت ہو۔ یہ پرسوں کی بات ہے کہ کراچی کے اندر پکڑا گیا کتے کا گوشت، اور تم مسلمان ہو اور تمہیں کوئی کیا سمجھتے ہو، روکنے والا نہیں ہو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم نے ایک ایک سا کے بارے میں تم سے سوال کرنا ہے قیامت کے دن، کہ وہ کس طریقے سے وہ سانس حلال طریقے سے لیا تھا، حرام طریقے سے لیا تھا۔ اور پھر یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، خنزیر تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں خنزیر نہیں کھایا جاتا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ بعض جگہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے گرجوں میں انہوں نے نا یہ خنزیر رکھے ہوئے ہیں، اور وچوں کدی کدی مسلمان بھی ایک دو بوٹی چکھ لیندے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہیں وہ بڑی بڑی ایئر لائنوں کے اندر وہ کھانا دیا جاتا ہے، وہ یہ خنزیر کا گوشت دیا جاتا ہے۔ کوئی مسلمانوں کی ایئر لائن ہے جس میں ہوتا ہے یہ حلال ہوتا ہے، اور کائنات کے امام محمد، اور اللہ نے اس کا نام لے کے کہا حرمت علیکم، حرم علیکم، انما حرم علیکم، حرام ہے، اور خنزیر کی قیمت لینا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام۔ اور کئی لوگوں نے تو عجیب کام کیا ہے کہ خنزیر جو ہے یہ اس کے بارے میں باہر کے ملک میں چلے جائیں تو وہ پتہ کیا ہے جی، گوشت چھوٹا پکا ہے مسلمانہ واسطے، ان جو خنزیر دی چربی چ پکے ہے۔ اور کئی جو ہے یہ خنزیر رکھا ہوا ہے، یہ چھوٹا لیلا رکھا ہوا ہے، اور ایک وہ اس کا کڑچھا ہے، اس کے ساتھ ہی نکال کے خنزیر دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی نکال کے نا وہ چھوٹا گوشت لوگوں کو دیتا۔ پتہ ہی نہیں باہر کے ملکوں میں چلے گئے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ شراب کی کمائی اسی طریقے سے شریعت نے اس کو کہا ہے، 10 قسم کے انسانوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعنت۔ اور میں صدقے جاؤں جو نبی جس کا نام نبی رحمت ہے یہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ جو شراب بناتا ہے، جو شراب کے برتن اٹھاتا ہے، جو شراب کے برتن اٹھا کے پھر جانور کسی کے اوپر رکھتا ہے تاکہ سواری کے اوپر اس کا کرایہ لیتا ہے وہ، اور پھر جو بیچتا ہے، پھر جو خریدتا ہے، جو کسی کو پلاتا ہے، جو کچھ نہیں وہاں ملازم ہے، صرف پھاڑ کے انہاں دے گے انہاں پیالے رکھتا ہے، صرف اتنا یہ ہے۔ یہ تمام کے تمام کے اوپر میرے سونے نبی نے کہا ہے اللہ کی لعنت ہو، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں۔ ہمارے پاکستان سے باہر لوگ لڑکے جاتے ہیں، اے جی بچہ اپنا کر لے، جی فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک، اور ہم بچوں سے آ کے ہمارے کئی شاگرد بچیاں پوچھتے ہیں کیا آفت جی اللہ دی قسمیں کدی کھادا نہیں، میں ہوٹل چ لگا انج ہوٹل چ خنزیر لوکی کھاندے نے، میں اگے رکھ کے تے آ جانا، اور اگے رکھ کے آنے والے کے بھی اوپر محمد رسول اللہ نے اللہ کی لعنت کی ہے۔ اور کئی پاکستانی وہاں غریب آدمی ہے، وہ خنزیر ہوتا ہے، وہ وہاں گاڑیوں کے اوپر لاد کے وہ ہوٹلوں کے اندر اسی صرف پہنچا کے آندے ہو، کدی کھادا نہیں، یقین کرو۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور کئی ایسے کیا بات کریں، یہ مسلمان ہیں، پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ خنزیر کی کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے نا، اس کا خون، اس کی چربی یا اس کی ہڈیاں، کوئی چیز سب کی سب حرام ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے جو امیروں کے بچے کھاتے ہیں نا، یہ جی فلانا چاکلیٹ ہے،
آپ ذرا نیٹ سے نکال کے دیکھیں, وہاں لکھیں کیڈبری. یہ چاکلیٹ پاکستان میں بھی ملتا ہے اور لکھتا ہے صاف, انہوں نے کہا کہ ہم اس میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں اور مسلمانوں کے بچے کھا رہے ہیں شوق سے ساتھ کو. اور لوگوں تم دیکھتے نہیں کیا کر رہے ہو تم اپنی اولاد کو کس طرف. اور اسی طریقے سے جو کاروبار حرام ہے اس میں ہی ہے سود کا کاروبار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 سے اوپر گناہ ہے. چھوٹا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے شادی کر لے, یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے. اور لوگ تڑا تڑ بینکوں کے اندر بچے لگے ہوئے ہیں, وہاں لکھ جی اسی لیندے نہیں, اسی صرف لکھنے اسی ملا. سود کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینے والا آکلا موکلا, دینے والا لینے والا دینے والا, کاتبہ اس کا لکھنے والا, کاتب 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 اس کا لکھنے والا, وشاہدی. آپ نے فرمایا اور اس کے اگر کوئی گواہ بنتا ہے نا, یار ادھر میں اکاؤنٹ کھولنا سود والا فلانا جڑا ہے نا, تو اس کے نا کون کڑا تیرا گواہ نہ لے میں لکھ دینا. گواہی سارے کا گناہ جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا برابر ہے. اور سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ وہ شادی کر لے. دوسرے لفظوں خیال ہی نہیں کرتے لوگ. اور اسی کے ساتھ جوا کی ساری قسمیں جو ہیں یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. وہ جوا کھیل میں لگایا جائے, وہ آپس میں لگایا جائے, وہ میچوں کے اوپر لگایا جائے, وہ کسی اور چیز کے اوپر لگا لیا جائے, وہ شرط کسی قسم کی لگائی جائے, سب قسم کا شریعت نے اس کو بات یہ کہی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ اس کا ترجمہ سنیں, یہ جوئے کی کمائی کے بارے میں پتہ ہے کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان. یہ یہ جوئے کی کمائی یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کو پخانا اس کی پلیٹ کے اندر کر جائے اور وہ اس کو چمچیوں کے ساتھ کھا لے. یہ پخانا ہے, پخانا یاد رکھنا. یہ کمائی اتنی پلیت ہماری شریعت میں اس کو کہا ہے جوئے کی. اور ہمارے یہاں تو یہ بازاروں کے بازار جو ہیں جوئے کے اوپر, اور کئی لوگ کہتے ہیں جوئے چی بن گیا جی ہے بندہ. ہاں اے بھی لوگ جوئے چ فقیر ہو گئے نے تو روندے پھردے نے, تو اج کل انہوں کرائے تے مکان بھی کوئی نہیں دیندا پیا. اور پھر دھوکے کی بے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے آدمی کو چیز اچھا یار اے پلاٹ دا نا ایک فائل ہی تے پلاٹ کتنے, اے پلاٹ پتہ نہیں مینوں, فائلاں وکدیاں نے پیاں, نہ چیز ویکھی نہ ڈٹھی, نہ کسی کو پتہ ہے کیڑی چیز بیچ رہے ہیں, بس فائلاں ویک. یہ چیز اس کو کہتے ہیں دھوکے کی کمائی. یہ حرام ہے اور لوگوں حرام ہے, سن لو حرام ہے. یہ مومن صرف وہ چیز خرید و فروخت کر سکتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور اگلا بندہ اس کا مالک ہے کہ میں اس کا مالک ہوں, یہ میری چیز ہے, بات کرو حلال چیز کتنے کی لیتے ہو تم. جی فیلاں وکدیاں نے پئیاں, یا جی مال دا سودا ہوئے, کتنے مال یہ باہروں آنا ہے. جی جب تک مال آ نہ جائے تب تک مومن کو چاہیے کہ مال نہ بیچے, جب تک وہ خود اس کے اوپر قابض نہ ہو جائے کہ یہ میرا مال میرے کارخانے میری جگہ آ گیا ہے, میرے اتنے کراچی مال لے گیا, میرا مال ہے. میرا جب مال ہو جائے تو پھر اس کو بیچ سکتا ہے, ورنہ نہیں بیچ سکتا. یاد رکھنا. اس سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور یہ دھوکے کی بے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے, اس نے ایسا نہ اس نے دھاگا پھینکا ہوا ہے, کانٹا اس کے ساتھ ہے, اس نے کہا لے بھی تیروں میں بڑیاں مچھلیاں پڑ کے دیں گا, گل کر کے نے اے جیڑی نکلی تیری گل کر کے پہ اے جی میں انہیں 500 دینا, 1000 دینا, 2000, ٹھیک ہے. اس نے لائے باہر نکلے تو باہر لگ گیا اور انہیں ڈڈو لگ کے آ گیا, لو جی لو پھڑو اپنا. اور خدا کے بندے ہو, صرف وہ چیز جو واضح اور صاف ہو کہ یہ چیز سامنے ہے, اس کا سودا کرنا جائز ہے. یہ سودا کرنا کہ پتہ نہیں کیڑی چیز نکل دی, اور ڈڈو نکل آؤں ہے کہ وہ کرلی نکل آؤں ہے, کی نکل آؤں ہے, اس کا یہ جائز نہیں اللہ کی شریعت میں. یہ بات یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے رشوت کی کوئی بھی قسم ہے کہ ایک انسان رشوت صرف اس وجہ سے اگر دیتا ہے کہ اگلے کام کر دے ہی نہیں, کام جائز ہے, کام صحیح ہے, کر دے ہی نہیں,
تو یہ مجبور ہو کے اللہ سے معافی مانگ کے دعا اللہ سے ڈر کے کہ اس کو دے سکتا ہے کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، میں کی کراں، میرا جائز بھی کام نہیں کر دے۔ لیکن اگر کام ناجائز یا دوسرے لوگوں سے اپنی فائل آگے رکھنے کے لیے اگر کوئی رشوت دینا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت جو دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور ہمارے تو افسر بڑے خوش ہو کے آتے ہیں، اج جے بچے اننے پیسے نے، اج اننے پیسے نے، اور جی منڈا لگ گیا نے اتنے پولیس منڈا لگ گیا نے تو منڈے کی تنخواہ کنی ہے؟ یہ تنخواہ تو منڈے کی 7,000 روپیہ ہے، انج اللہ تی خیر ہے کہ بڑی اتوں 1.5 لاکھ روپیہ بنا لینا۔ اور یہ 1.5 لاکھ جو ہے نا یہ پیشاب ہے، پیشاب پخانہ ہے، پخانہ ہے یہ، وہ بڑے سمجھتے ہیں کہ لو جی اتوں بڑے بنا دے۔ شریعت نے ایک چیز اور جس کو نہ حرام کہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا، انی لا احب انی حکیت عدن وان لی کذا و کذا۔ یہ بات دھیان سے سمجھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی محمد اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اگرچہ مجھے اتنا کچھ بھی دے دیا جائے میں کسی بندے کی نقلیں اتاروں، اداکاری کروں۔ اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا ایک اور مطلب ہے کہ میں اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ اگر میں کسی کی اداکاری کروں، کسی کی نقل اتاروں کہ فلانا اینج ٹردا ہے، ہمارے یہاں تو سارے اداکار یہ ہے نا، ایس ایس سی اینجے تے پنو اینجے تے فلانا اینجے تے او اینجے تے بدماش اینجے تے دوجے شریف اینج نے، اینج ٹردے تے اینج بہندے تے اینج کھاندے نے، نقلیں اتارتے ہیں نا، اور اصل تو نہیں۔ یہ نقلیں اتارنے کے اوپر محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ کا عذاب اس انسان کے اوپر ہے جو نقلیں اتارنے کا کام کرے۔ اور ہمارے تو سارے کے سارے اداکار جتنے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا کیمرہ مین سے لے کے جھاڑو دینے والا تمام اس میں شامل ہے، تمام کی کمائی حرام ہے، اور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، رب کی قسم۔ اور اسی طریقے سے اداکاری کرنے والے آج کل ایک نیا کام ہو گیا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ مراسی آ کے لوگوں کے گھروں میں باہر آ کے نا وہ سانگ بناتے تھے اور لوگ انعام دیتے تھے۔ آج کل تو ٹک ٹاکر اتنے بن گئے ہیں کہ جس کو دیکھو ہی مراسی ہے، جس کو دیکھو لگتا ہے اس کا ابا بھی مراسی ہے، اس کی ماں بھی مراسی ہے، اور وہ کیا ہے اپنی ماں نو وہا کے، اپنی ماں دے کپڑے وہا کے۔ یاد رکھو لوگوں میری بات سن لو، میں بات صاف کر رہا ہوں، رب کی قسم ایک مرد جب کسی عورت کو دوسری کو دیکھتا ہے تو اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک دھیان سے دیکھتا ہے، اس کو ایک ایک شے اس کی دیکھتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جی ٹک ٹاکر ہے جی فلانا، اور فلانا ٹک ٹاکر پکڑا، فلانا ٹک ٹاکر کوٹھی بنا لئیے۔ یہ اداکاری اور یہ ٹک ٹاکر نام رکھ کے نا تم یہ نہ سمجھنا یہ حلال ہو جائے گی۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھنا یہ کمائی جو۔ اور ایویں بڑے پہ خوش ہوندے، اے میرا چھوٹا منڈا ایڈیاں ودیا بناتا ہے کہ انٹ او جی نیٹ دے اتنے چاڑ دے تے بڑے پیسے ملتے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ یہ جو نقل لا کے کبھی کچھ بنتا ہے، ٹگے دا بندہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، اور ایسے کبھی بادشاہ بن جاتا ہے، کبھی یہ بنتا ہے، کبھی جرنیل بنتا ہے۔ یہ تمام نقلیں اتارنے والے کی کمائی میرے نبی نے فرمایا حرام ہے۔ پھر ایک اور کمائی حرام ہے کہ پیسے کو خریدنا پیسے کے ذریعے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ بازار گئے ہیں جی، نویں نوٹاں دی ایک دستی دیو 100 والی، وہ کہندا جی میں 100 تے 20 روپے لواں گا، یہ 20 روپے کا دے میں نویں دینا۔ پیسے کو پیسے کے بدلے میں اگر کوئی خریدتا ہے تو جتنے پیسے زیادہ لیتا ہے یہ سود ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے اللہ کی شریعت۔ یہ بات دھیان سے سمجھ لیں۔ اور ہمارے پاکستان کے نہیں پوری دنیا میں یہودیوں نے ایک نظام قائم کیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے اسٹاک ایکسچینج۔ اسٹاک ایکسچینج کا سارا کیا ہوتا ہے کہ فلانی فرم جو ہے نا اس کے نا مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے اس کی فرم ہے نا، کل مالیت تو 100 حصے بنا لو اس کے 1,000 روپے کے، اور 1,000 روپے کا ایک حصہ ہے، اور وہ شیئر اس کا نام رکھ کے نا انگریزی میں سمجھتے ہیں لوگ انگریزی میں رکھتے تو حلال ہو جائے گی، شیئر رکھ کے وہ جی 100 روپے ایک 1,000 کو نا پھر بیچتے ہیں جی اسٹاک۔ وہ کہتا ہے جی میں اس 1,000 کے 2 حصے مجھے دے دو تو میں 2,100 روپیہ دینا، 2,500 دینا۔
یہ شیر کا کاروبار اسے کہتے ہیں، پیسے کو پیسے سے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، فرمایا درم کو درم کے بدلے میں، صاع کو صاع کے بدلے میں بیچنا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں حرام ہے۔ یہ سن لیں، ہمارے کئی آدمی امیر آدمی پتہ ہے اور کوئی کام نہیں کریدا، گھر بیٹھے یار تو کر دے، پتہ لگا جی اتوں نا کراچی تو نا وہ نا پیسے وکتے نے نا شیئر، یہ جی شیئر بیکتی ہیں اور اس وجہ سے نا وہ شیئر کو خریدتا ہے، بڑے پیسے بچ جاندے نے۔ یہ حرام ہے، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام کہا۔ یہ بھی ایک حرام کی قسم ہے جس سے بچنا، انسان کسی جائز جگہ اگر وہ نوکری کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ اسکول ماسٹر ہے، وہ کالج کا پروفیسر ہے، یا وہ پولیس میں ہے، یا کلرک ہے کسی جگہ، ریلوے میں ہے، جس میں بھی ہے، اگر اپنی نوکری ایمانداری سے نہیں کرتا، اور یاد رکھو صرف سور تے کتا کھانا حرام نہیں، صرف وہ نہیں حرام کہ پیشاب پینا حرام ہے۔ یاد رکھو ایک انسان ایمانداری سے اگر اپنی نوکری نہیں کرتا، اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اس کا وقت ضائع کرتا ہے۔ کوئی استاد جو ہے کالج کے اندر جا کے بچوں کا ٹائم ضائع کرتا ہے، ان کو پڑھاتا نہیں، تنہا پوری لیتا ہے، اس کی تنہا ساری کی ساری حرام ہے۔ یاد رکھنا، حلال کام بھی اگر ایمانداری کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں کرتا تو وہ بھی کمائی حرام ہے۔ پھر ایک حرام کمائی یہ ہے کہ انسان بے حیائی کے کام کرتا ہے۔ ہمارے آج کل ایک کپڑے کی دکانوں میں جا کے دیکھ لیں، عورتوں کی پینٹیں، عورتوں کی نکریں، یہ بے حیائی اور یہ لچر پن کے کام کرنے والے، یاد رکھیں، وہ کپڑے ہوں، وہ کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، کوئی اور جو بے حیائی کا کام کرتا ہے نا، اس کی کمائی حرام ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم اور جہنم ہے بس۔ وہ سمجھدار جی عورتوں دے کپڑیاں دا میں کام کرنا، یقین کرو عورت آتی ہے 25,000 منگی تو 25,000 ہی دے جاندی ہے، اور تم 25,000 کو لے کے جہنم میں جاؤ گے اگر ان کی تم ناجائز کپڑے بیچ رہے ہو نا، گناہ والے کپڑے بیچ رہے ہو۔ جو اللہ نے منع کیا عورت کو کہ ایسے کپڑے جس سے وجود نظر آئے، یا جو ایسے وجود جو ٹیٹ کپڑے ہوں، یہ پینٹیں اور نکرے پہننے والے۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے، میں ان کے اوپر لعنت کہوں تو چھوٹا لفظ ہے، کہ امیر آدمیوں کی عورتیں جو ہیں وہ کپڑے لے کے پینٹیں لے کے اگوں پاڑ لیندی ہیں، تھوڑی جائی تو پاڑ، اندروں نظر آتا رہتا کچھ نہ کچھ۔ اور لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے رب کی ان کے اوپر جو اللہ کے نظام کو خراب کرنا چاہتے۔ اور ایک اور کمائی حرام ہے جسے کہتے ہیں ناچ گانے کی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ نچ گانا اس کا کچھ نہیں ہوتا، بھائی تھوڑی دیر نچے ہیں، وہ پاویں پانڈ مراسی نے، پاویں فلماں دینے، پاویں کوٹھیاں دینے، کسی جگہ تے بھی ناچ گانے کی کمائی جو ہے اس کی، اور اس کے ساتھ گلوکاری جو گانے گاتا ہے، یہ دونوں کی کمائی کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ لے جی میں تو صرف گانے گاؤں، میں اور کچھ نہیں، تو یہ گانے گاتا ہے جو، یہ گانا کیا ہوتا ہے؟ کسی لڑکی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بری خواہش ہوتی ہے، کبھی میرے ہاتھ آوے، اور کیا ہوتی ہے؟ یہ گانا ہوتا کیا ہے؟ یا وہ افسوس ہے وے جی وہ مینوں ملدی نہیں پئی تے روندی ہے پئی، مینوں فلانا میرا یار نہیں ملدا پیا تے روندی ہے پئی۔ جی گانا رون والا گانا ہے جی، اور رون والا گانا نہیں، یہ محمد رسول اللہ کے مخالفت ہے، تم اللہ کی مخالفت کر رہے ہو ظالموں۔ اور اسی طریقے سے کوئی چیز ایسی جو دین کی، شریعت کی کسی حکم کے خلاف ہو وہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں یہ انہوں نے بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں صدقے جاواں، اور جس نبی کا نام نبی رحمت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو اپنی بویں بناتی ہے۔ اور سارے بیوٹی پارلروں میں بویں تو بناتے ہیں، اور کرتے کیا؟ بویں سے تو شروع ہوتا کام سارا، اور باریک باریک بروٹے بنا کے اپنے آپ کو سونا بنا کے اپنے آپ، یہ سارے کا سارا کام چونکہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، یہ سارے کا سارا حرام ہے۔ یاد رکھ،
کوئی ایسا کام جس سے غیروں کو، جس سے دین اسلام کی کوئی چیز، کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، وہ کام حرام ہوگا، یاد رکھنا. اور کوئی ایسا کام جس سے کافروں کو دین کو تقویت ملتی ہو. مثلا مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نا انڈیا کے اندر نا میرے سامنے وہ بت خانہ بڑا وڈا، تے آفا جی میں مسلمان ہاں، میں تے اللہ نو ماننا، میں انج دکان چ بت بڑے رکھے نے، ہندو آ کے لیندے نے، آفا جی 5000 دا لئیدا تے 20000 دا بیچ لئیدا جی، بس جی بس جی. اب جس طریقے سے یاد رکھنا یہ حرام ہے، یہ بتوں کی کمائی، خاص کر کے بتوں کی، اور ایسی تصویریں بنا بنا کے بیچنا. اور مجھے افسوس کی بات ہے، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے کالجوں میں اب شروع ہو گیا بت بنانے کی تعلیم دیتے ہیں، اس کا نام رکھا ہے فائن آرٹ. پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، ہمارے ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں لوگوں کی، امیروں کی بچیاں، جی فائن آرٹ ہے. فائن آرٹ کیا ہے جی؟ بت بنانے کا جو ہے نا یہ فن سیکھتی ہیں. اور اللہ کی لعنت ہے، ہم بت بنانے والے نہیں، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر اور محمد الرسول اللہ کے دین کے اوپر سارے بتوں کو توڑنے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں. سارے کے سارے بتوں کو محمد الرسول اللہ نے 360 جو کعبہ کے ارد گرد اندر سے نکال کے پاش ٹکڑے 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 کر دیا، اور ہم بتوں کو توڑنے والے ہیں. اور امیر آدمی جی میری بیٹی پڑھ دی ہے جی فائن آرٹ ہے، جو بت بنانا سیکھ دی ہے کس طریقے نال. یہ لگ جائے گا پتہ تم قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ کمائی بھی حرام ہے کہ ایک آدمی جو ہے، یہ باتیں دھیان سے سن لیں، ایک آدمی وہ ایسا کام کرتا ہے کہ خود شریف آدمی ہے، اندر بت چڑھائے جاتے ہیں وہ بت دیتا ہے، اندر پھل پائے جاندے نے وہ پھل بیچتا ہے. کوئی چیز کھانے والی بھی ان واسطے، یا ان کا کوئی تہوار ہے، کوئی عیسائیوں کا تہوار ہے یا بدعتی لوگوں کا کوئی تہوار ہے، اس تہوار میں سارا دن حلوہ پوڑی بیچتا ہے کہ آج نا اور لوکی بڑا لین آؤندے نے پے. اور جس تہوار کے دن اللہ میرے نبی محمد الرسول اللہ نے تہوار نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا، اس تہوار میں شامل ہونا اور اس کو کھانا کھلانا، اس کی کمائی بھی حرام ہے، یاد رکھیں. اسی طریقے سے حرام کمائی ایک ہے نجومی کی، جو کہتا ہے جی اچھا جی یہ ہونا ہے، تیرا ستارہ اتنے تھے، ستارہ تھلے تھے، فلان، سب بکواس کر، نجومی کی کمائی. اور اسی طریقے سے ہمارے یہ تویز دھاگا کرنے والے مولوی، اور تویز دھاگا کرنے والے مولوی سنو، ان کی کمائی بھی حرام ہے. ان کی کمائی تویز دھاگوں کی حرام ہے، اس لیے کہ تعویذ کرنا بھی شرک ہے، دھاگا کرنا بھی شرک ہے، اور شرک کی کمائی حرام ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو سامان ہے، یہ ڈھول کی، یہ ڈھول، یہ فلاں چیز، یہ آرکسٹرا، یہ سرنگی، فلانا، یہ تمام گانے بجانے کا سامان بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے. اس کو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن عذاب علیم، دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہو. اور اسی طریقے سے حرام کمائی ایک یہ ہے، کوئی انسان بدکاری کا کام اگر کرتا ہے کسی منڈی میں، لوگوں کہندا آؤ جی آؤ جی آؤ، یہ جو کہتے ہیں نا دلال، اس دلال کی کمائی بھی حرام ہے، اور بدکاری کی کمائی کرانے والے بھی حرام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہیلے بہانے سے کئی لوگ حلال کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ یہودیوں کے اوپر لعنت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے اوپر. کیوں؟ فرمایا اللہ نے ان کو کہا تھا، شریعت نے کہا تھا کہ جانوروں کی جو نا چربی حرام، جانوروں کی، ان کے پاس جانور ہوتے تھے بڑے بڑے، جانور مر گیا تو چربی لا کے کھا پی لیندے سن، اللہ نے حرام کر دی. انہوں نے یہودیوں کے کیا کیا، اچھا چلو اسی کھاندے نہیں، چربی لا کے ویچ کے تیل بنا کے بازار وچ ویچ دیتا تو کمائی کھا لئی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاق کر دو، یہ بھی حرام ہے. اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یکلمہم اللہ، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کے جائز چیز بھی ویچتا نہ پیا، اللہ دی قسمیں تسی لے جاؤ 100 سال بھی یہ کپڑا پاٹے گا نہیں، اللہ دی قسمیں تسی لے، تسی زندگی چیرے نال دا ایڈا میٹھا انب نہیں کھادا ہوئے گا.
ਲਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ, ਐਵੇਂ अपने पास से कस्में। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जो झूठी कस्में खाता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला इससे कलाम नहीं करेगा, इसके लिए अज़ाब अलीम है, अल्लाह इसके ऊपर नज़र रहमत भी नहीं करेगा जो झूठी कस्में खा के सौदा बेचता है। और इसी तरीके से अगर कोई आदमी ऐसी कमाई करता है कि जिसमें आके कसम खा के कहता सच्ची मुची अल्लाह की कसमें तो मैनू इन्हें मेरी बीवी देंदी सी, मैं नहीं दिता, मैं नहीं इन्हें दा देना, झूठी झूठी चीज़ लिया के तो बीवी नू कह लै तू इन्हें ही मैनू दे, मैं तेनू इन्हें ही देना, तू मैनू इन्हें। ये हीले बहाने के साथ चीज़ें जो हैं ये बेचना और ख़रीदना जो है, अल्लाह की शरीयत को मरोड़ना तोड़ना, ये सब का सब हराम है। अल्लाह हमें हराम कमाई से बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।